خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. بار چھوڑے تھے، بچے چھوڑے تھے اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ نے یہ جو معراج کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب ایک تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرا یسری جو نا اسرے، یہ رات کو سفر کرنے کا بے نہ ہو، جیسے اسرا بے عبدی ویسے ہی ہو نا اسرے، تو پھر خود چلنا. کوئی آدمی خود رات کو سفر کرتا اس کو جب یہ آ جاتا اسرا بے اسرے بیہلک، پھر اس کا ان کو لے کر چل، خود نہیں، یعنی اپنے بندے کو اللہ لے کر چلا. اس حضرت لوط علیہ السلام کو اسرے بیہلک، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو چلا جا. تو یہ اللہ لے گیا پھر اپنے بندے کو. اس لیے جو کہتے ہیں خواب وغیرہ، خواب میں کیا چلنا ہوتا، اسرا اور خود چلنے کو کہتے ہیں. پھر اس میں دن اور رات کا کیا، خواب تو رات کو دنیں دیکھے یا رات کو دیکھے کوئی بات نہیں. یہ کیا لیلن، یہ سفر کب ہوا، رات. اور لوگ کہتے ہیں، بہت لوگوں نے ان دنوں میں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی رک گیا تھا وقت، اور جو ہے نا پانی بہہ رہا تھا اور زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. یہ باتیں کوئی نہیں، جن کے ذہن میں نہیں نہ آتا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے یہ کام، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے روک دیا. روکنے کی کیا ضرورت، فرمایا لیلن، پوری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ. اور اس لیے کہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ اتنا لمبا سفر ہو کیسے. فرمایا سبحان اللہ جی، جو لے گیا ہے اس کو دیکھو نا. بندہ خود نہیں گیا، خود جاتا تو تم سوچتے کہ خاکی انسان کیسے ہی ہے. جو لے گیا وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں. وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر سبحان ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے جب اس کا ارادہ ہوا تو وہ اربوں میل اور کروڑوں میل بھی ایک آنکھ جھپکنے میں طے کرا سکتا. اس اللہ کو دیکھو جلے گا. تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہر خامی سے خالی ہے، جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا رات کے تھوڑے حصہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد